बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूँ आपकी मेज़बान हिब्बा अब्बासी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ की आज लंदन में अपने भाई नवाज़ शरीफ से मुलाकात भी हुई और साथ साथ मरियम नवाज़ शरीफ का सवाबी में खिताब भी हुआ। इसके साथ साथ दूसरी जानिब PTI के मुनव्वर फ़रकान जो हैं उनकी जो है वो कौमी असम्बली में नाअहली के मुतालिक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया। इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे आज हम, और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आज हमारे साथ आमिर नवाज़ साहब, तो उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो है वो मुलाकात उनके भाई नवाज शरीफ से हुई, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या अहम पेशरफ्त हुई होगी? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शहबाज शरीफ की अपने भाई और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से जब से शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म का हलफ़ उठाया है, उनकी ये पहली मुलाकात थी। अच्छा, इस मुलाकात की मैं आपको अंदरूनी कहानी बताऊं कि इस मुलाकात का क्या मकसद था। पहले नंबर पे जो बात है, ये मुलाकात इत्तेहादी हुकूमत की नहीं है। ये मुलाकात सिर्फ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो जमात है, सीनियर क़यादत है, ये उनका आपस में एक मुशावरती इजलास हो रहा है जो इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी, आइनी और कानूनी बुरहान है, और इस पर जो तबादला ख़याल होगा। और इसके साथ साथ जो पंजाब काबीना का हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर अहम वजारतें मांग ली हैं, इस पर भी मुशावरत होगी, और साथ में गवर्नरशिप का भी एक इशू चल रहा था पंजाब में, इस पर भी मुलाकात होगी। अच्छा, मैं एक और आपको बात बताऊं यहाँ पर कि जो इस वक्त इमरान खान की एक प्रेशर जो उन्होंने कॉल दी हुई है कि मई के आखिरी हफ्ते के अंदर मैंने लॉन्ग मार्च करना है, और क्या नाम लेते हैं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी और बयानिया इतना मजबूत हो चुका है, वो आप देख रहे हैं मुल्क के अंदर। तो इस पर भी एक लाएमल इख्तियार करने के लिए अहम फैसले होंगे जो नून लीग के। अच्छा, मैं बताऊं, इस वक्त जिस वक्त यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवाना हुए, उससे पहले उन्होंने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। उन्होंने जो उनके साथ पीपल्स पार्टी है, ANP है और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई, बल्कि ख़बरें ये भी सामने आती रही कि जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब को कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। अच्छा, इसके अलावा मैं बताऊं, ये जो इजलास हो रहा है, इस लंदन में हुआ इजलास, इसके अंदर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे नवाज़ शरीफ को इमरान खान पर। इमरान खान ने जो आइन शिकनी की और जो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की, और इमरान खान का जो बयानिया इस वक्त मजबूत हो रहा है और इमरान खान को छूट मिल रही है, इस पर नवाज़ शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो इस वजह से भी उनको बुलाया गया है। बाकी देखते हैं कि क्या इसमें आगे चल के क्या सूरत हाल होती है। अभी तक जो हमारे सामने ज़राए से खबरें आ रही हैं, अभी तो नहीं वापस आते जुमेरात या जुमे तक वज़ीर-ए-आज़म, और उसके अलावा मेन जो एक अहम फ़ैसला होगा इजलास के अंदर, वो ये होगा कि नवाज़ शरीफ की वापसी कब तक मुमकिन होगी। तो आपको लगता है कि वो वापस आ जाएंगे? जी, लगता तो यही है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो इस वक्त पॉपुलैरिटी इमरान खान की है, वो ना शहबाज शरीफ की है, ना मरियम नवाज़ की है, जो और ना इस वक्त बिलावल भुट्टो की है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि नवाज़ शरीफ की एक वोटर है, उसका एक सपोर्टर है, और उसका एक बयानिया था, जिस तरह उन्होंने लंदन में बैठ के खिताब किया, और कितने बड़े बड़े जलसे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान आते हैं नवाज़ शरीफ साहब, तो उनका इमरान खान के साथ एक टफ़ टाइम देंगे इमरान खान को, और एक पॉपुलैरिटी, एक सियासत के अंदर नई हलचल होगी, और एक नया रुझान देखा जाएगा सियासत के अंदर। अच्छा, ये बताएं कि स्वाबी में जो है वो नून लीग का पावर शो हुआ है, मरियम नवाज़ ने उसमें खिताब किया है, तो आपको क्या लगता है सियासी हलचल हो रही है, और ये क्योंकि ये लोग भी जलसों पे जलसे किए जा रहे हैं? अच्छा, मैं ये नून लीग के जलसे के बारे में बात करूं, नून लीग के जलसों के बारे में यही कहा जा रहा है कि इन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी गई है, लेकिन ये इलेक्शन कैंपेन नहीं है। इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है, इसके अंदर काफ़ी 12-13 जितनी भी जमातें शामिल हैं, इसके अंदर दो धड़े बने हुए हैं। जो एक कहते हैं कि इस हुकूमत को कानूनी और आइनी जो मुद्दत है 5 साल, वो पूरे करने चाहिए, जो पिछली हुकूमत का टेन्योर है, और जो इस हुकूमत के अभी 1.5 साल रहते हैं, मुकम्मल करने चाहिए। और अक्सरियत की ये भी राय है कि जो इमरान खान का बयानिया मजबूत हो रहा है और मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है और सियासी बुरान पैदा हो रहा है, तो इसके लिए जल्द अज जल्द नैब के अंदर और इलेक्शन कमीशन के अंदर जो कवानीन है, उनके अंदर इस्लाहात लेकर आएँ और जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाएँ। अच्छा, बेसिकली वो इमरान खान की पावर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, इमरान खान की पावर को कम कर रहे हैं। अगर हम देखें कि इमरान खान की जो कारकर्दगी थी, महंगाई थी, अब उस पर बात नहीं हो रही है, अब सिर्फ गद्दारी के नारों पे बात हो रही
ہے اور جو ملک کے اندر اس وقت ایک بیانیہ عمران خان کا مضبوط ہوا ہے اور انہوں نے الزام لگایا ہوا ہے کہ وہ جس کو چاہتے ہیں میر جعفر کہہ دیتے ہیں، میر صادق کہہ دیتے ہیں اور غدار کہہ دیتے ہیں، اور عوام اسی پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت وہ عمران خان جو تنقید کرتے ہیں وہ نواز شریف پہ، شہباز شریف پہ اور مولانا فضل الرحمان پہ اور آصف زرداری پہ کرتے ہیں. تو وہ جو حکومت ہے اس وقت وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے اوپر تنقید نہیں کرتے. جس طرح وہ نیوٹرل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میر جعفر بغیر نام لیے انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آرمی چیف کی طرف اشارہ ہے. تو اس سے بھی ایک ملک کے اندر بہت خانہ جنگی اور کیا نام لیتے ہیں سیاسی بحران اور معاشی بحران پیدا ہوا ہے. یہ عجیب سی افراتفری پیدا ہوئی ہے ملک کے اندر. اچھا یہ بتائیں کہ اب مہنگائی جو ہے وہ پی ڈی ایم جو ہے مہنگائی کا موٹیو لے کے آئی تھی، اب مہنگائی جو دن بدن اس کا جو جن ہے بے قابو ہوتا جا رہا ہے. آپ کے خیال بھی کیا شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہوگی؟ اچھا یہ تو ایک بات واضح ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس یہ کوئی کرپشن پہ یا کوئی آئین شکنی پہ یا اس طرح پہ نہیں آئی ہے. جو تاریخ عدم اعتماد آئی تھی وہ مین موٹیو مہنگائی تھا. اب 1 ماہ سے زیادہ گزر گیا ہے، ابھی تک مہنگائی کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اور عمران خان کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ جس وقت میری حکومت تھی اس وقت میڈیا کے اندر صرف مہنگائی پر ہی بات ہوتی تھی. اور ایک بات دیکھی جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے، اس وقت صرف مہنگائی اور مہنگائی اور مہنگائی کا ہی نعرہ تھا ہر طرف. اب جب سے یہ آئی ہے مہنگائی کم نہیں ہوئی بلکہ مہنگائی بڑھی ہے. اگر میں آپ کو اب یہ فگر بتاؤں، کچھ میرے پاس اس وقت موجود ہیں، ڈالر 176 سے 188 پہ چلا گیا ہے. لیکن ابھی کی نیوز آئی جی تھی جی کہ 190 اسٹاک تک ایکسچینج کے اندر دیکھو وہ کریش کر رہی ہے، مندی کی طرف جا رہی ہے. اور اسی طرح اگر دیکھیں گھی چینی 20-25 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. اور اسی طرح کھاد کی بوری کے بیسیکلی یہ اندر لوگ عوام کی بات کرتے ہیں، لیکن عوام کی بات کر کے بیچ میں ان کے اپنے جو ہے ایجنڈے ہوتے ہیں ان کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں مہنگائی کا جن پہ قابو ہو گیا، اتنے زیادہ جو ہے وہ عوام پریشان ہے، اس کی طرف دیکھنے کے بجائے ان کو اپنے جو ہے وہ حالات ان کو نظر نہیں آتے. تو اس بارے میں کیا کہیں؟ جی بالکل، یہ مہنگائی کے وجہ سے یہ حکومت آئی تھی، لیکن اب مہنگائی کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اب یہ بات مہنگائی سے آگے نکل چکی ہے. اب ملک ایک سیاسی اور معاشی بحران کی طرف جا رہا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج نہیں، یہ گزشتہ پچھلے دہائیوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت آئی ہے اس نے الزام لگایا ہے کہ جو مہنگائی ہے یا جو بھی ملک کے اندر اس وقت معاشی سیاسی بحران پیدا ہوا ہے پچھلی حکومت پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو اس حکومت نے بھی وہی کیا ہے. لیکن حکومت میں آنے سے پہلے شہباز شریف پیپلز پارٹی کا یہی اعلان کرتے تھے کہ ان کے بس کا حکومت چلانا نہیں ہے، یہ صرف ہم ہی کام کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کسی ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں یہ جو موجودہ حکومت ہے، نواز شریف، شہباز شریف، کہ اس کا کس طرف حل جائیں. اگر الیکشن کی طرف جائیں تو الیکشن جلدی کی طرف جائیں تو پھر بھی نقصان ہے، اگر دیر کریں پھر بھی نقصان ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا لائے عمل. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ جو بے قابو ہے اس کو قابو کر لیں گے یہ لوگ جو عرصہ رہ گیا ان کی حکومت میں؟ مجھے تو نہیں لگتا. جو اس وقت آئی ایم ایف کی شرائط ہیں یا آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کرنے ہیں اور اس وقت عمران خان کے جو بیانیے ہیں آئی ایم ایف اور امریکہ کے خلاف، کیونکہ امریکہ کی پوری دنیا کے اوپر گرفت ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. تو اور اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اور سیاسی صورتحال ہے، مجھے نہیں لگتا کہ مہنگائی کے اوپر قابو پایا جا سکے گا. مہنگائی مزید بڑھے گی اگر یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے تو آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں یا پیسے لیتے ہیں، اس کے بغیر دوسرا چارہ ہے نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے جو منرف ارکان ہیں قومی اسمبلی میں نائلی کے متعلق ریفرنس الیکشن کمیشن نے ان کا خارج کر دیا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، یہ کل فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا منحرف اراکین کے حوالے سے. تو الیکشن کمیشن نے جو منحرف اراکین کے حوالے سے ریفرنس تھا اس کو خارج کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر پی ٹی آئی کی جانب سے اسد عمر اور اسد کیسر اور فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو ہم سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کریں گے. اچھا میں منحرف اراکین کے حوالے سے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ ملک کے اندر ایک پہلی عدم اعتماد تھی جو کسی وزیر اعظم کے خلاف کامیاب ہوئی ہے. اور اس وقت ہمارے ملک کے اندر پچھلے ہم نے جو 3.5 سال میں دیکھا ہے اسمبلی کا حال، اس وقت جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے کہ نت نئی نئی چیزیں آتی ہیں، دریافت ہو رہی ہوتی ہیں، اسی طرح ملک کو چلانے کے لیے بھی روزانہ نئے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہماری قومی اسمبلی کے اندر وہ چیز نہیں دیکھی جا سکتی. ہم کہتے ہیں کہ صرف جو ایگزیکٹو ہے یا انتظامیہ ہے وہی فعال ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئین اور قانون ہے اس کے لیے قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو فعال ہونا چاہیے اور قوانین ان کے
کافی زیادہ اتنی تعداد میں، جب بھی ہم دیکھیں ہر دوسرے تیسرے مہینے میں آرمی چیف کے حوالے سے دیکھ لیں، جس وقت تعیناتی کا وہ توسیع کی گئی تھی، ان کی ایکسٹینشن دی گئی تھی آرمی چیف کو، اس وقت بحران پیدا ہوا، اور منحرف اراکین کے حوالے سے کوئی قوانین نہیں موجود ہے. دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اگر پی ٹی آئی اس میں چیلنج کرتی اچھا، ہے. جیسے کہ آصف علی زرداری نے جو ہے وہ کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جو الیکشن ہیں وہ ہماری جو ہے مرضی ہوگی، ہم کروانا چاہیں گے یا نہیں، وہ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں گے یا نہیں؟ اچھا، بالکل آصف علی زرداری نے کل پریس کانفرنس کی ہے. ویسے تو آصف علی زرداری پریس کانفرنس کرتے نہیں، لیکن ان کی جو مین لیڈرشپ ہے، یا جس طرح شری مزاری ہے یا دوسرے قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن آصف علی زرداری کوئی خاص اس طرح کا ایونٹ ہو یا اہم سچویشن ہو تو اس وقت کرتے ہیں. تو ان کی پریس کانفرنس بڑی اہم تھی. انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے الیکشن اور نیب اصلاحات کرنی چاہیے، پھر ہی الیکشن کروانے چاہیے. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر ملک کو اس خانہ جنگی، اس بحران سے نکالنا ہے، جو یہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، یا سیاسی معاشی بحران ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، ہمارا ملک اس وقت سیاسی بحران کی وجہ سے معاشرت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اس چیز کا متحمل ہو سکے. لیکن جو آصف علی زرداری نے تجویز دی ہے، وہ ان کی تجویز سے میں 100% ایگری کرتا ہوں. اور ان کو بہترین ایک ان کا آئیڈیا ہے، اس پر پی ٹی آئی کو اور دوسری جماعتیں ان کو ساتھ میں لے کے آنا چاہیے. اور جو الیکشن کے اوپر تحفظات ہیں، ان کے اندر جو آئین اور قوانین ہیں، ان کے اندر اصلاحات لے کے آنی چاہیے، اور جلد از جلد الیکشن کروانے چاہیے، تاکہ ملک اس صورتحال سے نکلے، اور جو حکومت آئے اور وہ نیا سیٹ اپ آئے وہ بنائے، اور اس کا حکومت کے نظام کو آگے لے کر چلے، ملک آگے کی طرف بڑھے. بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے لیے جو بھی ہو اچھا ہو، ہمارے لوگوں کے لیے اچھا ہو. اور بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور فی الوقت کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.